ممبر پر جلوہ فروز باوقار علماء کرام، شعراء اسلام، قاری قرآن، بالخصوص حضرت حافظ و قاری عبدالسلام صاحب قبلہ اور آپ تمامی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ علامہ حسیب صاحب نے بہت اچھے انداز میں خطاب فرمایا اور آپ نے اس کو سماعت کیا، اس میں بہت کافی اصلاح فرمائی آپ نے، لیکن ابھی اصلاح کے ساتھ میں انہوں نے کتاب پیش کی۔ کتاب کا لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے قلم پیش کیا، قلم بھی دیکھا، بڑا خوبصورت تھا قلم۔ اور ہمیں چاہیے بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم عطا کریں۔ جو ہماری خانقاہ کا پیغام ہے، آدھی روٹی کھائیں اور بچوں کو پڑھائیں۔ تو علامہ حسیب صاحب نے مجھے قلم دیا تو میں نے اپنی خانقاہ برکاتیہ کا پیغام یاد آیا کہ ہماری خانقاہ کا صرف پیغام یا اعلان بن کر نہیں رہا، بلکہ اس پر عمل بھی کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان جب اللہ۔ دین کی ضرورت پڑی تو مدرسہ احسن البرکات جیسا محرے میں بہت بڑا ادارہ قائم کیا گیا، جس میں سینکڑوں علماء پیدا ہوتے ہیں، قاری قرآن بنتے ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں۔ جب دنیاوی ضرورت پڑی علم کی تو اسی محرے میں محرہ پبلک اسکول رفیق ملت نے قائم کیا، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس میں انگلش میڈیم سے سنسکرت، انگلش، اردو، ہندی سارے جو ہے کورسز رکھے گئے۔ اس کے بعد اور جب ضرورت پڑی تو پھر ایم بی اے اور بی اے کرنے کے لیے، بی بی اے اور بی سی اے کرنے کے لیے کہاں جائیں، تو وہ البرکات علی گڑھ میں قائم کیا گیا۔ اس لیے مسلمانوں، آج ہمیں ضرورت ہے، اور دیکھیے قرآن پاک جب نازل کیا گیا تو سب سے پہلے کہا اقرا، ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم پڑھو، لیکن ہم سب سے پیچھے نظر آتے ہیں پڑھنے سے۔ تو مسلمانوں، آج عزیزم سلمہ حافظ و قاری تنظیم صاحب کی بہن مرحومہ ماجدہ بیگم جو مجھ سے بیعت تھی، ان کے چہلم کی فاتح ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سب نے بیان کیا ہے سب کا جو ثواب عطا فرمائے، اللہ انہیں اس کا ثواب عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ جب یہاں سے جانا تو یہ پیغام لے کے جانا کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا ہے۔ انشاءاللہ ہر گھر میں اگر تم لوگ ایک عالم بنا لو، صرف ایک عالم بنا لو اپنے اپنے گھروں میں، 4 بیٹے تو ایک عالم بنا دو، تو پھر وہ پورے معاشرے کو سنبھالتا نظر آئے گا۔ بے شک۔ کہ ہم آئے ہیں آج، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے اندر کیا برائی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے گھر میں کوئی شرابی ہے، جواری ہے، ہم تو جو موضوع آئے گا اس پہ بیان کر دیں گے۔ جب آپ کے گھر میں عالم ہوگا نا، اسے پتا ہوتا کہ میرا بھائی جواری ہے تو جواں پہ تنبیہ فرمائے گا، اسے پتا ہوتا کہ ہمارا بھائی شرابی ہے تو شراب پہ تنبیہ فرمائے گا، جو ضرورت ہے وہ تمہیں دے گا، اور انشاءاللہ گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تم اپنے اپنے گھروں میں ایک عالم دین پیدا کرو۔ قاری صاحب، میں بھی بچپن میں یہاں پڑھنے آیا ہوں کبھی، اور حضرت اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اس عمر میں بھی محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں عمل برکت رحمت عطا فرمائے۔ سبحان اب اللہ۔ یہاں سے جانا تو یہ نعرہ لے کے جانا، آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے۔ اس نیت سے نہیں پڑھنا ہے، پڑھانا ہے کہ میں نوکری چاہیے۔ آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا، وہ اگر بزنس کرے گا نا، کاروبار کرے گا تو بہت باکامیاب ہوگا، وہ کامیابی کے ساتھ کاروبار کرے گا۔ جب آپ کا بچہ باہر نکلے گا تو اس کے اندر سلیقہ ہوگا، اس کے اندر طریقہ ہوگا، اس کے اندر نوکری ملے نہ ملے اس سے کوئی جو ہے سروکار نہ رکھیں، بس اس لیے بچوں کو پڑھائیں کہ ہمارے بچے باشعور ہو جائیں، علم والے ہو جائیں۔ علم ایک ایسی تلوار ہے، ایک ایسی تلوار ہے
جس سے دنیاوی جو تلواریں ہیں وہ پھیل ہو جاتی ہیں. آپ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیں، یہ ایسی تلوار ہے جو اس سے لکھ گیا وہ جلدی مٹتا نہیں ہے. آج مولانا حسیب صاحب نے ابھی جو کتاب لکھی رہتی دنیا تک، جب بچے پڑھیں گے، آنے والی نسلیں پڑھیں گی تو اس سے ہدایتیں پاتی رہیں. اللہ کی بارگاہ دعا ہے اللہ اس کتاب کو مقبول کا شرف عطا فرمائے اور ان کے علم میں، عمل میں اور برکت عطا فرمائے. آمین. تو جو ہماری خانقاہ، آپ دیکھیں ٹائم بہت ہو گیا، اور حضور رفیق ملت جو میرے مرشد اجازت ہیں، ہماری خانقاہ میں بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں لیکن 12 بجے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی صرف رہتی ہے کہ ہم نمازیں ہماری قضا نہ ہو جائیں، اس لیے ہم لوگ جلدی پروگرام ختم کرتے ہیں. وقت بہت زیادہ ہو گیا. یہاں سے جب جانا تو اپنے اساتذہ کا ادب لے کے جانا، والدین کی فرما برداری لے کے جانا. موت کس وقت آ جائے کسی کو پتہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کے پل کی خبر نہیں. تو حضرات آپ یہاں سے جائیں تو یہ بات خوب عہد کر کے جائیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا ہے، وہ چاہے کالج کی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو. اور اچھا ایک بات اور، ایک جنگ کے موقع پر جب کفار و مشرکین گرفتار ہو کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان لوگوں سے تم فدیہ دو اور رہا ہو جاؤ. تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پہ فدیہ تو ہے نہیں دینے کے لیے. تو آپ نے فرمایا تم 10 مسلمانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو. غور کریں یہاں پر. اچھا اسلام نے یہ نہیں منع کیا کہ تم دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ انگلش کی تعلیم حاصل نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ ڈاکٹر مت بنو. ہمیں ڈاکٹر بھی بننا ہے، ہمیں انجینئر بھی بننا ہے. جب ہمارا بچہ دین کی تعلیم کے ساتھ میں جب ڈاکٹر بنے اور ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھے، تو جب مریض کی نفس کو پکڑے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اسے شفا یا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. ہمارا بچہ جج بنے اور جج کی کرسی پر ہو، اس وقت عمر فاروق اعظم کی عدالت اسے یاد آ جائے، وہ غلط فیصلے نہیں فرمائے. اس لیے اپنے بچوں کو جج بھی بنائیں لیکن ساتھ میں قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم دیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو. اب انداز لگائیں ان لوگوں نے ایک تو قرآن کا تو علم دیا نہیں ہوگا، حدیث کا علم تو دیا نہیں ہوگا، وہ تو خود کافر تھے، لیکن پھر بھی میرے نبی فرماتے ہیں تم لکھنا اور پڑھنا سکھا دو. جو ہمارے جو مسلمان ہیں، جس سے کہ آپ نے فرمایا دنیاوی تعلیم بھی جو ہے سیکھنے کے لیے کہا، تم کیا سکھایا ہوگا؟ دنیا کی تعلیم سکھائی ہوگی. اس لیے پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں لگائی کہ دنیا کی تعلیم نہ حاصل کرو، لیکن ہاں دنیا کی تعلیم کے ساتھ میں پہلے دین کو اپنا لو، اس کے بعد دنیاوی تعلیم. سبحان اللہ. آج میں دیکھتا ہوں کہ بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں. پوکھرا وہ جگہ تھی جو بڑی دور دور تک مشہور ہوا کرتا تھا. ابھی میں تھا وہاں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بڑا افسوس ہوا سن کر، لوگ آئے میرے پاس ایک خبر لے کر پوکھرا کہ حضرت تمہارے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. شرم سے نظر نیچی ہوتی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کے نعرے لگا رہے ہیں. میاں ہم ایسے مسلمان تھے. سید علماء علیہ رحمہ مہاردوی فرماتے کسی کی جے وجے کیوں پکارے ہم، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. لیکن تمہیں کیا پڑی تھی؟ آج ہم بچوں کے ہاتھ موبائل کیوں دے رہے ہیں؟ نوجوانوں کے ہاتھ موبائل ہے. اس موبائل نے ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا. گھر کی چہار دیواری اونچی کر لو، کتنی بھی اونچی کر لو، پردے پہ پردے ڈال دینا. اگر تمہاری بچیوں پہ موبائل ہے تو پھر ان دیواروں سے کوئی فائدہ نہیں، ان پردوں سے کوئی فائدہ نہیں. وہ سب کچھ ہوتا ہے موبائل میں جو گھر کے باہر ہوتا ہے، پھر پردے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا پردہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی جوان بچی کے ہاتھ موبائل نہ دے، بل ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھما دے اور جنتی زیور جیسی کتاب تھمائے، ان کو دین کی باتیں سکھا دے. رونا روتے ہو کہ ہمارے گھر کے ماحول خراب ہو رہا، خراب تو تم نے خود کر لیے ہیں. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینا کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. حالات بگڑتے جا رہے ہیں.
رونا روتے ہیں صاحب اس نے ہمارے گھر پہ گندگی نہیں ڈالی. ارے میاں چھوٹ تو تم نے دی ہے, تم نے ماحول نہیں بنایا اپنے بچوں کو. شادی بیاہ میں دیکھیں آپ, وہ دور تھا. ہمارے ایک بار دادا کہنے لگے مجھ سے کہ اللہ, اب تو حیات نے اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے, کہنے اللہ ہماری جب بارات گئی تھی تو ایک لڑھوا میں بدھنا گئے تھے, بدھنا پوری لڑھوا بھر کے, اور فرض تھے وہ نماز پڑھنے والے جا نماز. تم نے دادا سے پوچھا ابا, ہم اپنے دادا کو ابا کہتے تھے, ابا یہ بدھنا کیا ہوتا ہے؟ ہم کو تو پتہ نہیں بدھنا کسے کہتے تھے, بدھنا کیا ہوتا ہے؟ تو کہا مٹی کا برتن ہوتا تھا اور براتیں پہلے چلتی تھی, کئی دن جایا کرتی تھی, کئی دن رکا کرتی تھی. تو ہم لوگ کمہار سے پہلے سے کہہ دیتے تھے بدھنا تیار کرو, راستے میں جو نمازی ہوں گے وہ وضو کریں گے. اللہ اکبر, کیسے براتیں رہا کرتے ہوں گے. اور امام صاحب کو ساتھ لیتے تھے, عالم صاحب کو ساتھ لیتے تھے, حافظ صاحب کو تلاش کرتے تھے, جس سے جہاں ضرورت پڑے جماعت کو جماعت کرائے اور نماز پڑھائے. کتنا خوشگوار, کتنا اچھا ماحول رہتا ہوگا اس دور کا. لیکن آج جب شادی کی تاریخ فکس ہوتی ہے تو بدھنا تلاش نہیں کیا جاتا, لوٹے تلاش نہیں کیے جاتے, امام صاحب کو تلاش نہیں کیا جاتا. جہاں تاریخ فکس ہوئی ناچنے والوں کو تلاش کیا جا رہا ہے, ڈی جے والوں کو تلاش کیا جا رہا ہے, گانے والوں کو تلاش کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اثر کیا ہوتا ہے کہ حضرت بہو آئی گھر میں فساد پیدا ہو گیا, کوئی تعویذ کر دو, قاری صاحب یہ دعا کر دو, کوئی فائدہ نہیں. تو نے نچایا نا, اب تجھے نچائے گی, پوری زندگی تجھے نچائے گی. تو ناچنے والوں کو تلاش کیا تھا. اچھا شرم مٹ گئی. ایک اور دیکھیں آپ کہ کیسی بھی حیائی ہے, بیٹی ناچ رہی, باپ دیکھ رہا ہے, بھائی دیکھ رہا ہے, خود بھی ساتھ میں ناچ رہے ہیں. غیرت مر گئی تمہاری ہماری. کیا ہو گیا ہم لوگ؟ مسلمان تو تھا نا, غیر کی بیٹی کو بھی دیکھتا تھا, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تو دوپٹہ ڈال دیا کرتا تھا. آج ہماری غیرت نے ہماری بیٹی کو ننگا کر دیا. مسلمانوں ہوش میں آؤ, پھر رونا روتے ہو. اس لیے اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بناؤ, اپنے علماء سے وابستگی رکھو, مسائل علماء سے پوچھا کرو. آج ہے بھی کیا معاملہ اللہ ماشاءاللہ. ہوتا کیا ہے کہ آج کل امام بھی بہت کم پڑھے لکھے نظر, ہوتا کیا ہے پڑھے لکھے ہیں لیکن ان سے مسئلہ کو پوچھنے بھی نہیں جاتے. جائیں گے تعویذ لینے جائیں گے, صرف تعویذ دے دی امام صاحب, برکت نہیں ہوتی, یہ کاروبار نہیں چلتا, یہ کبھی کوئی اللہ ماشاءاللہ. میں خود بیٹھتا ہوں اپنے آفس میں, میں دیکھتا ہوں کہ دن بھر میں 100-150 لوگ آتے ہوں گے, اس میں ایک کوئی آتا ہو کہ مسئلہ کوئی پوچھ لیا. تعویذ تو سب پوچھتے ہیں, مسئلہ پوچھنے والا کوئی نہیں آتا. اس لیے اپنے اماموں سے مسائل پوچھا کرو, تبھی تو امام لوگ دیکھیں گے. بھلے امام بھی بڑے بات جو ہے بعمل اور علم والے ہوا کرتے تھے, آج ہم نے پوچھنا بند کر دیا. اس لیے اماموں کو بھی ضرورت نہیں رہی وہ کتابیں کھولیں, انہیں ٹائم نہیں, وہ بھی تعویذ لکھتے رہتے ہیں. اس لیے تعویذوں پہ کم دھیان دیں, اپنے علماء سے رابطہ رکھیں اور دین کی باتیں سیکھا کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. جو کچھ میں نے بیان کیا مولا سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. مل جائے زندگی مدینے کی, سبحان اللہ, زندگی مدینے کی, زندگی مدینے کی, مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی, زندگی مدینے کی, 100 صدی سے بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی, 100 صدی سے بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی. نعرے تکبیر,
نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن ولادت ایک گھڑی مدینے کی، جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا، جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا، پاؤں دھو کے پی لوں گا، قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی، سبحان اللہ، مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی۔ سبحان اللہ۔